بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے دعا، ٹھیک ہے۔ دعا کے بارے میں ہی میں آج آپ سے بات کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر دعا کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کس کس سینس میں آتا ہے قرآن پاک میں دعا؟ عبادت کے سینس میں، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان۔ سورۃ یونس کی آیت ہے۔ پھر ہے جی مدد طلب کرنا، سوال کرنا، بلانا۔ دعا کے کیا معنی ہیں؟ سوال کرنا، مدد طلب کرنا، بلانا، تعریف، پکار۔ اور انسان جب کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اور وہ رحمان اور رحیم اور اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب دیکھیں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں پریشانی بھی ہے، ٹینشنز بھی ہیں، اور کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو اللہ کو نہ پکارتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں گی کہ دعا کے آداب۔ ہم پکارتے تو ہیں رب تعالیٰ کو، لیکن جن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ہم نے، وہ یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ہم دعا کریں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، خضوع اور خشوع کے ساتھ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ قبلہ رخ ہو کر کریں، اور قرآن کی تلاوت کے بعد جو ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ دعا کے شرعی معنی: اپنے سوال صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا، اور اس کے ہاں بندوں کے لیے جو نیکیاں اور بھلائیاں ہیں ان کا شوق رکھنا، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑانا، ٹھیک ہے۔ یہ دعا کے شرعی معنی ہیں۔ الحمدللہ اب میں آپ کو 10 دعاز جو ہیں، قرآنک سپلیکیشنز، قرآنی دعائیں جو ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ فرسٹ پہ آتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما۔ دیکھیں ہم سب اللہ کی رحمت کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور اللہ واقعی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھرڈ دعا کو دیکھتے ہیں: ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فورتھ سپلیکیشن کو دیکھیے گا: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان فوت کرنا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اینڈ والی دعا میں دیکھیں بہت سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ واقعی جب ہمیں ہدایت کی طرف ہمیں گائیڈ لائن دے، جو کہ قرآن ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے، اور اس ہدایت سے پھر بعد میں گناہوں کی طرف نہ پھیر دے، ٹھیک ہے، بڑی اہم دعا ہے اور ہمیں واقعی کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں اپنے رویوں کو بہت چینج کر لیتے ہیں اور بالکل بھی اس چیز کی خیال نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے اور ہم نے قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے، تو یہ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کا کنٹیکسٹ یہی ہے کہ ہدایت آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، بلکہ اپنی رحمت رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ 10 دعائیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ واقعی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اداب کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے بعد مانگیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔